حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد ابو سفیان کا واقعہ یہ ہے کہ جہش بن ایاب اسدی کے 3 بیٹے حضرت عبداللہ بن جہش، عبید اللہ بن جہش اور عبد بن جہش، جو ابو احمد بن جہش سے مشہور تھے، یہ نابینا بھی تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں، حضرت ام المؤمنین زینب بنت جہش، ام حبیبہ بنت جہش، حمنہ بنت جہش، اور ان سب کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب تھی۔ یہ بھائی بہن سب نے ہجرت حبشہ سے پہلے ہی قبول اسلام کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ ان میں سے عبید اللہ بن جہش کا نکاح ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ہجرت حبشہ سے قبل قبول اسلام کا شرف حاصل کر لیا تھا، اور جب کفار نے طرح طرح کی ایذا رسانی سے تنگ کر دیا تو آپ نے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو یہ خاندان بھی بھائی بہن سب ہجرت کر گئے۔ اس میں حضرت ام حبیبہ بھی اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو لے کر واپس آ گئے، اور غزوہ بدر سے بہت پہلے مدینۃ المنورہ ہجرت کر گئے، اور عبید اللہ بن جہش حبشہ ہی میں نصرانی بن کر وہاں فوت ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے نکاح سے الگ ہو گئی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ سے پیغام نکاح بھیجا۔ تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں بلوا کر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ام حبیبہ کا پیغام بھیجا ہے۔ ان سب کی موجودگی میں شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 دینار اور ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی روایت میں 4000 درہم مہر پر کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نجاشی نے تمام حاضرین کو یہ کہہ کر دعوت کھلائی کہ نکاح کے وقت کھانا کھلانا حضرت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مدینۃ المنورہ روانہ فرما دیا۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، تو آپ علیہ السلام کی طرف سے فتح مکے کی تیاری ہو رہی تھی، تو ابو سفیان کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ تجدید صلح کے لیے مدینۃ المنورہ آیا اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے گھر پہنچا، تو اس وقت ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان کے داخل ہوتے ہی حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ نے آپ کا بستر سمیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی تم نے میرے آنے کے بعد بجائے بستر صاف کر کے اچھی طرح بچھا دینے کے سمیٹ کیسے لیا؟ جواب دیا کہ یہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، آپ مشرک اور ناپاک ہے، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام کے پاک بستر پر آپ جیسے ناپاک کو بیٹھنے دیں۔ میرے دوستو، یہ حب ایمانی ہے جو باپ کی محبت طبعی اور تعلق پر ہر چند غالب ہے۔ ایک بیٹی ہی سمجھ سکتی ہے کہ اسے اپنے باپ سے کس قدر محبت اور پیار ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات کو، ازواج مطہرات کو کس قدر محبت تھی کہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یہ کہہ کر لپیٹ دیا کہ یہ میرے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور ابھی آپ ناپاک ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.